ابھی کل ہی کی تو بات تھی، وقت بھی تقریباً یہی تھا اور ہم کراچی سے چل رہے تھے، عصر کا وقت تھا، وقت تو گزر گیا، جو گھر میں بیٹھے رہے ان کا بھی گزر گیا اور جو میدان میں رہے ان کا جیسے گزرا ان کا ویسے نہیں گزرا ہیں جی۔ اور اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، اور آج ایک خصوصی بات ہے آپ سے، اور وہ بڑی خصوصی بات ہے بھائی، سنبھال کے تمبو والوں کا تمبو سنبھال کے، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارا نقصان کر گئے ہیں۔ ہم کسی کا نقصان کرنے نہیں آئے، ہم تو پوری امت کا بھلا کرنے کے لیے آئے۔ اور اے منظر بن گیا ہوں خوبصورت، واہ جی سامنے آ جاؤ، سامنے سارے سامنے آ جاؤ، واہ جی واہ سامنے آ جاؤ، سارے سامنے آؤ بھائی، واہ جی واہ، واہ جی واہ، کیا بات ہے۔ نور خیر اور فتح دا نور نکل رہا ہر چہرے تو، فتح اور خیر دا نور نکل رہا۔ اے سارے ذرا توجہ کرو، میں دیکھنا بھئی حافظہ کس دا قائم ہے۔ چھٹا صاحب تسی بھی توجہ کرو، اے سارے توجہ کرو جناب، تسی بھی توجہ کرو، صاحب تسی بھی توجہ کرو، سارے سازو میں نے دسو بھائی سانو کراچی تو نکلے آج کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن ہو گئے؟ کتنے دن؟ ممتاز قادری نے گولیاں کی دی ہماری ان نہیں سمجھ آئی تو آنو، جب سمجھ آئی ہوندی تو آسمان پھٹ جانا سی یہ گل سن کے۔ اے ہے گل وچ ہور، اے ہے گل وچ ہور، اے ساڈا ایک ایک دن پورے کفر نو پھاڑ کے گزریا۔ فرانسیسیاں نو بھی تکلیف ہے، یورپیاں نو بھی تکلیف ہے، برطانویاں نو بھی تکلیف ہے، سارے کفر نو تکلیف ہے، یہودیاں نو بھی تکلیف ہے، قادیانیاں نو بھی تکلیف ہے، نصرانیاں نو بھی تکلیف ہے، حضور دے دشمنوں نو بھی تکلیف ہے، ہر اسلام دشمن نو تکلیف ہے۔ اے ایک ایک دن پورے کفر نو چیر کے گزریا۔ اچھا جی سانو دن کتنے ہو گئے بھائی؟ تے پاکستان کدو بنیا؟ پکی گل ہے؟ پھر 2 تے 27 وچ گل کوئی اور ہے ضرور ہے۔ گل سمجھ آ گئی؟ اور تے غازی تنویر قادری نے کتنے پیلے؟ تے تساں 27 پورے کفر دے اندر۔ اس واسطے سارا نظام لرز گیا۔ انہوں نے کہا یار اسی پیسے بھی دینے ہاں، نوکریاں بھی دینے ہاں، کڑیاں بھی نچاندے ہاں، کیمے والے نان بھی کھواندے ہاں، جناب ہوٹل بھی دینے ہاں، اے سی والے کمرے بھی دینے ہاں، ساڑھے نال کوئی 27 منٹ چلن واسطے تیار نہیں۔ اے 27 دن ہو گئے گرمی جون دیچ روڈا ہوتے سوندن بغیر سائے تو کھڑے ہونن۔ اے بلاواں کی ہیں، میں کہا یہ جبر و قہر نہیں، یہ عشق و مستی ہے۔ اور سنو کہہ رہے ہیں یہ تو ناموس رسالت کی جماعت ہے، اے مہنگائی کام کرنے نکل گئی۔ میں کہا یہ منہ اور یہ مسور کی دال۔ انہوں کو سن لیا جے ساڑھی گالتے تھے یقین نہیں تو آنو، انہوں کو سن لیا جے وہ بھی کہنے اے نکلے ناموس رسالت واسطے، تے ناموس رسالت ہی پرچم ہے، باقی کام تھا میں تو آنو کیا جی ساڑھے پٹھے ہاتھ دا ہوتا انشاءاللہ اسی کر کے جاواں گے۔ کیا سی نے بھی پٹھے ہاتھ دا ہوتا اسی کر کے جاواں گے۔ دسو ناموس رسالت واسطے جنہاں نو خارش ہو رہی سی شدید مٹھی ہوئی کہ نہیں؟ اوہ جدو اسا پڑھیا جو سنے جو کوئی یار دی گل سنا مولا نہ لمے پینڈے پا مولا، جیسی لمے پینڈے پہ ہوتا وہ بھی یار واسطے پہیا، ناموس رسالت واسطے پہیا، اسلام واسطے پہیا، پاکستان واسطے پہیا، اور اس دے وچ وسن والے عاشقان مصطفیٰ واسطے پہیا۔ آخری کارکن تو لے کے ایک
چھوٹے جا بچے تو لے کے جڑا اس مجمع سے چھوٹا جا اور ہر بزرگ تک جڑے میرے خیال نال پیچھے بیٹھے ہوئے ہر بزرگ تک جس ولولے اور جس جوش اور جس جذبے دے نال کراچی تو لے کے او جناب عبداللہ شاہ غازی دے مزار تو لے کے ایتھے تک جس جذبے دے نال آئے پاکستان دی تاریخ بدل گئی. پاکستان دی نہیں بلکہ ساری پوری قوم دی تاریخ بدل گئی. کوئی نہیں آ سکیا اور انہوں نے پتہ لگ گیا کہ جناب نہ انہوں نے سردی دی پرواہ ہے, نہ انہوں نے گرمی دی پرواہ ہے, نہ انہوں نے بھوک دی پرواہ ہے, نہ انہوں نے لباس دی پرواہ ہے, نہ انہوں نے اپنے دا کوئی بھار ہے, نہ کوئی بیگانے دا ڈر ہے. جناب کوئی گل نہیں, بس تے تے کہنے مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں 2 قدم. اور اگر کوئی پوچھے ہمارے پاس تو 2 صفحے موجود ہیں نا, 2 صفحے موجود ہیں مطالبات کے جو الحمدللہ کامیابی کے ساتھ اور کامرانی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور جناب آپ لوگوں کی محنتوں کے ساتھ جو ہم نے مطالبات منوا لی ہیں. یہ تو صرف اتنا ہے نا. میں آپ کو اگلی بات سنا دوں. غزوہ حنین کے موقع پر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا. مال غنیمت تقسیم کیا, مہاجرین کو بڑا مال دیا. کعب بن زہیر قصیدہ بانت سعاد لے کر آئے, حضور نے پوری وادی بھر کر ان کو بکریاں اور جانور اور مال دیا. انہوں نے کہا حضور اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اب جب سب کو مال مل گیا تو جو انصار تھے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا. جو انصار تھے ان کے حصے میں کچھ نہیں آیا. تو انصار جو نوجوان لڑکے تھے نا, انہوں نے کہا یار قربانیاں ہم نے دی. آپ کی بات کر رہا ہوں, آپ کی جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جو گھر بیٹھے ہیں ان کو تو مطالبات ٹی وی پر مل گئے ہیں نا. میں آپ سب کی بات کر رہا ہوں جو پیدل چلے, جو سائیکلوں پر چلے, جو موٹر سائیکلوں پر چلے, جو بسوں کے ساتھ لٹکے, جو ٹرالوں کے ساتھ لٹکے, جنہوں نے اپنا کوئی گرمی نہیں دیکھی. ہم جناب چھاؤں میں سوئے رہے, وہ خود دھوپیں برداشت کرتے رہے. وہ جناب کھانا نہیں ملا تو کسی ایک شخص نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ آج کھانے میں یہ کمزوری تھی یا ہمیں کھانا نہیں ملا. میں جس سے پوچھ رہے کہ آپ ہی روٹی کھائی ہے, انہوں نے کہا جناب اسی بڑے رچے ہوئے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں. ہمارے پاس ہر مثال حضور کی سیرت میں موجود ہے. ہر مثال موجود ہے. جب انصار نوجوانوں نے بات کی نا کہ یار قربانیاں ہم نے دی, گھروں کے 2 ٹوٹے ہم نے کیے, ہمارے پاس 2 بیویاں تھی تو 1 طلاق کر کے ان کو دی, باغات تھے تو آدھے باغ مہاجرین کو دیا اور آدھے خود رکھے, ہم نے بالکل ہر چیز آدھی آدھی کر کے قربانیاں دی, اپنے وطن, اپنے باغات چھوڑے, اپنے گھر چھوڑے, اسلام کی قربانیاں. آج جب اسلام کو اللہ نے اتنی بڑی فتح دیا حنین کی, حنین والے تو اپنے چرخے بھی اتار کے لے آئے تھے, مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے, تو آج ہماری کہاں باری آئی. یہ بات چلتے چلتے جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام, جب حضور کے کانوں پر تک پہنچی نا تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انصار کو جمع کر دیا. فرمایا سارے جمع ہو جاؤ. جب سارے جمع ہو گئے میرے آقا نے فرمایا کہ آج لوگ گھروں میں واپس جائیں گے تو کوئی جا کر کہے گا, گھر والے پوچھیں گے کیا لائے ہو, کوئی کہے گا میں سونا لایا ہوں, کوئی کہے گا میں کپڑے لایا ہوں, کوئی کہے گا میں تجارت کا سامان لایا ہوں, کوئی کہے گا میں بکریاں لایا ہوں, کوئی کہے گا میں بیل اور گائے لایا ہوں, کوئی کہے گا میں اونٹ لایا ہوں, کوئی کہے گا میں باغات لے کر آیا ہوں. جب تمہارے گھروں والے تم سے پوچھیں کہ تم کیا لے کر آئے ہو تو تم کہنا ہم اللہ کا نبی اپنے گھر میں لے کر اور جب صحابہ نے یہ بات سنی نا انصار نے تو پھر آواز آئی ردینا 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 یا رسول اللہ, اس تقسیم پر ہم راضی ہو گئے. ایک طرف کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ تم کیا لائے ہو, ایک طرف کوئی کھڑا ہو کے کہے میں پی ٹی آئی کی ٹکٹ لے کر آیا ہوں, کوئی کہے میں نون کا فلانا لے کر آیا ہوں, کوئی کہے میں وزارت اور مشاورت لے کر آیا ہوں, کوئی کہے میں اتنے گلیاں اور نالیاں لے کر آیا ہوں, کوئی کہے میں یہ مفاد لے کر آیا ہوں. جب آپ کو کوئی پوچھے تو آپ کہنا ہم اپنے لیے ناموس رسالت کا پرچم لے کر آئے ہیں.
آج تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کا جو یہ وقار، یہ ٹھاٹھ باٹھ، یہ ساری اس مرد قلندر کی محنت ہے جس کو دنیا امیر المجاہدین کے نام سے جانتی ہے، پھر ان کے ان وفادار ساتھیوں کی خون کی قربانی ہے جن شہیدوں نے جب موقع پڑا، مال کی ضرورت پڑی مال دیا، جان کی ضرورت پڑی اپنے خون کے نذرانے پیش کیے، اور ان وفادار ساتھیوں کی مرہون منت ہے جنہوں نے پہلے دن سے لے کر آج دن تک اپنے قائد امیر المجاہدین کے نظریے پر آنکھیں بند کی ہوئی، یہ ان کے مرہون منت ہے۔ اور ہر اس کارکن کی مرہون منت ہے جس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنی تحریک کے لیے وقت نکالا، اپنے قائدین کی اور تحریک کے مارچ میں لبیک کہا، یہ اس کی مرہون منت ہے۔ اور رہی مطالبات کی بات، ہماری منزل اسلام آباد نہیں ہے، ہماری منزل اسلام ہے۔ ہماری منزل اسلام ہے اور ہماری منزل اقتدار بھی نہیں ہے۔ کسی کو کوئی غلط فہمی ہو کہ ان کو اقتدار کا نشہ ہے، اور بھائی ہمیں اقتدار کا نشہ نہیں ہے، ہمیں حضور کے دین کو تخت پر لانے کی غرض ہے۔ وہ تم لے آؤ، ہم پیچھے چل پڑیں گے، لیکن ہمیں پتا ہے تمہارے مقدر میں یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کام وہی کریں گے جن کے ہاتھوں میں ناموس رسالت کا علم ہے، جن کی جیبوں میں حرام کا کمایا ہوا مال نہیں ہے، جن کی آنکھوں نے حیا اور شرم کا جناب پردہ اوڑھ رکھا ہے، یہ وہی لے کر آئیں گے حضور کا دین۔ اور 27 کی نسبت سے آج 27 دن مکمل ہو رہے ہیں، بالکل اس ٹائم 27 دن مکمل ہو رہے ہیں، اور ہمارا مارچ بھی مکمل ہو رہا ہے۔ ڈیلے ڈیلے بولے ہو۔ اور ہم انشاءاللہ، میں ذاتی طور پر انشاءاللہ 4 دن تک، 4 یاروں کی نسبت سے 4 دن تک، جب تک پہلا کمیٹی کا اجلاس نہیں ہو جاتا، میں مسجد رحمت للعالمین میں آپ لوگوں سے ملوں گا بھی اور ادھر ہی بیٹھوں گا آپ کے ساتھ۔ اور ہم اب انشاءاللہ اسی ٹرالے کے اوپر بابا جی کے پاس جائیں گے اور جا کر بتائیں گے، اے امیر المجاہدین، دیکھو آپ کے دیوانوں نے کیا کر دکھایا پاکستان میں، کفر کام کیا ہے، اس کے گماشتے کام گئے ہیں کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس دور میں تو ماں بیٹے کو دہی لینے بھیجے، وہ 5 منٹ کے لیے نہیں جاتا، یہ 27 دن اپنا سب کو چھوڑ کر دین کے لیے کھڑے رہے۔ اور ہماری کیا بات ہے یار، ہم آپس میں بھائی ہیں، میں تو آپ کی طرح ورکر ہوں، ابھی کہیں گے چھلانگ مار کے آپ کے درمیان آ جاؤں گا، مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اور ان کے بارے میں سوچیں جو نابینا ہیں اور کراچی سے چلے ہیں، سوچیں تو صحیح یار، ایک مرتبہ قسم بخدا ایک مرتبہ سوچیں، اور ایک مرتبہ اس کے بارے میں بھی سوچیں جو ویل چیئر پر بیٹھ کر کراچی سے یہاں تک پہنچا۔ یقین جانے میرا دل پھٹتا ہے اس بات سے۔ اور وہ بابا جی جو سائیکل پر چلیں، اور وہ افراد جنہوں نے اپنا آدھے سے زیادہ سفر پیدل کاٹا ہے، اور وہ سیکیورٹی والے جوان جنہوں نے گرمی میں کھڑے ہو کر پہرے دیے ہیں اور رات کی اندھیری راتوں میں پہرے دیے ہیں۔ ہاں جی، ایسے تو نہیں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور نے ایسے تو نہیں دیکھا نا انس بن ابی مرثد الغنمی کو، فرمایا ہمارا شاہ سوار نہیں آیا۔ رات جب ہمارے شورا والے واپس آئے تو وہ ان کی عظمت دیکھ کر بتا سکتے ہیں کہ حضور نے کیوں دیکھا تھا انس بن ابی مرثد الغنمی کو۔ ہاں جی، جب گئے حضور نماز پڑھ رہے ہیں، ایک ہے صحابہ حضور کو دیکھیں، ہاں جی، صحابہ حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، ایک ہے حضور نماز میں اپنے غلام کو دیکھیں۔ ایک ہے اقبال کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میرا قیام بھی حجاب اور امام الانبیاء کی نماز ہو۔ نماز بھی وہ میرے آقا و مولا صرف
نماز کے دوران اپنا چہرہ انور اٹھائیں تو آپ فرمائے میرے حبیب ہم آپ کا بار بار چہرہ اٹھنا دیکھ رہے ہیں، اپنا چہرہ انور یہاں سے بدل لیجئے، کعبہ بدل جائے اور وہ نگاہ اپنے غلام کے لیے بار بار اٹھے، اس لیے کہ وہ دین پر پہرا دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے لشکر پر پہرا دینے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اور جب حضور نماز پڑھائے تو حضرت انس بن مرثد الغنمی آ گئے، حضور نے دیکھا، فرمایا راتی سوتے رہے ہو یا پہرا دینے رہے ہو؟ میں بھی اپنے منڈے کو پوچھتا تھا، ہاں بھئی سوتے رہے ہو یا جاگ دے ہو؟ مفتی صاحب پوچھتے ہیں کچے بیٹھے ہو پکے بیٹھے ہو، یہی مطلب ہے نا۔ ہاں، اور جناب حضور نے پوچھا بھئی سوتے رہے ہو؟ نے کہا یا رسول اللہ صرف قضائے حاجت واسطے سواری تو تھلے اتریا، ساری رات پہرا دیتا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انس بن مرثد الغنمی نے رات اس جانب ساڑھے ہوتے پہرا دے کے جنت اپنے ہوتے واجب کر لی۔ اے تا ہضم نہیں ہونا لوگوں نو، میں گل اگلی کر دیاں گا، ہاں لوگوں نو ہضم نہیں ہونا۔ ہاں، اور یار ایک رات واسطے جناب پہرا دین تے جناب جنت انہاں تے واجب ہو جائے تے جنہاں دے ایمان بارے حضور نے فرمایا او ایمان جڑا سب نالوں افضل ہے، جنہاں نے میں نو بن دیکھے ایمان لے آیا، وہ ایک رات نہیں ہو 27 راتاں چلن، دھیاڑاں چلن، گرمیاں چلن۔ اور پھر یہ بھی کہون کہ جناب، اور دوسری بات کہ عافیت صدیقی دی بات ہو رہی سی، جدو گل آئی انہوں نے کہا جی کریڈٹ، میں کہا جھلے ہو گل کریڈٹ دی کہندے ہو، ساڑھا تا حال ہوئے کہ جدو مولا کائنات حضرت غازی المدین نو لے آئے نا حضور دی بارگاہ تے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غازی اسی تینوں رہا کرا لے آیا، 10 ایک تو ہے تو جا کے آزاد زندگی جی، ایک ہے تو ساڑھے نا تے قربان ہو جا۔ قیامت تک کوئی موزی سوچے کہ جناب گل کرن لگیا کہ اس امت دی امامہ نے غازی المدین جیسے نوجوان بھی پیدا کیتے ہیں، حضرت غازی المدین نے حضور دی بارگاہ چرچ کیتا، اسی بھی کریڈٹ دے مسئلے چاہیے کہنے ہیں، کریڈٹ نہیں چاہیے دا، سانو کم چاہیے دا۔ ہاں، حضرت غازی المدین حضور دی بارگاہ کہنے لگے مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تسی کریڈٹ رون دے ہو، ساڑھا نام ہی مک جاوے، ساڑھی بہن عافیت صدیقی پاکستان آ جائے۔ اور اس نے وڈی اسی گل کر چکے ہیں کہ سانو رکھنا نے تو لے چلو، اسی تیار ہاں، جو کچھ بڑھدا، ساڑھے کپڑے بھی اپنے آپ دے بیچنے پہ، دستاراں بھی بیچنیاں پئیاں، اسی یہ بھی بیچن واسطے تیار ہاں، قوم دی بیٹی واپس لے آؤ۔ انشاءاللہ ایک نئے عزم کے ساتھ، ایک نئے ولولے کے ساتھ، ایک نئے جناب ذوق اور جنون کے ساتھ، گھر جا کر بیٹھنا نہیں ہے بھائی، آپ کے گھر والوں کو بھی سلام جنہوں نے آپ کو تیار کر کر بھیجا ہے، اور کسی نے یہ فون نہیں کیا کہ خندقیں کھد گئی ہیں واپس آ جاؤ، کسی کا آیا فون؟ بچوں تسی ساڑھے نہ مقابلہ کر دے ہو، جن کے پلیٹ لیس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں وہ ہمارے سے مقابلہ کرتے ہیں، وہ ہمارے سے بات کرتے ہیں، یہاں تو ہمارے چھوٹے سے کارکن کو بھی گھر سے فون نہیں آیا کہ حالات خراب ہو گئے ہیں، بلکہ ان کا جذبہ تو حالات خراب ہونے کے بعد اور زیادہ بڑھتا ہے۔ بس سورج بھی ڈوب رہا ہے، عصر کا وقت بھی جا رہا ہے، اور محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے جلسہ بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ انشاءاللہ جلسہ کرنا ہے، جب ہمارا دل چاہے گا ہم کریں گے، جتنے ساڑھا دل چاہے گا سی ہوتے کریں گے۔ ڈھلے ڈھلے بولے ہو، نہیں آؤ گے؟ نہیں آؤ گے؟ جدوں بلاواں گے، جس وقت بلاواں گے، جس ٹائم بلاواں گے، صبح ہوئے گی، شام ہوئے گی، رات ہوئے گی، گرمی ہوئے گی، سردی ہوئے گی، بہار ہوئے گی، خزاں ہوئے گی، سارے ہاتھوں تے کھڑا رکھو، سارے ہاتھوں تے کھڑا رکھو، جنہوں نے گھر بیٹھے تکلیف ہونی نا، اے ہاتھوں تے میں بولی جانا تو ہاتھ لائی جانے، اے انہوں نے بکھا دینا کہ گھر بیٹھے ہیں جناب رستو نہیں بنی دا، جڑے میدان اس کھڑے انہوں نے کہا ہاں بھائی دوبارہ بلایا آؤ گے، دوبارہ جانا پہ جاؤ گے، دوبارہ بیٹھنا پہ بیٹھو گے، دوبارہ چلنا پہ چلو گے، کراچی چلو گے، کوئٹہ چلو گے، پشاور چلو گے، لاہور چلو گے، اسلام آباد چلو گے، پنڈی چلو گے، فلسطین چلو گے، کشمیر چلو گے،